بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عثمان قاسم مہرنسا ویلفیئر میموری فاؤنڈیشن سے CEO بن قاسم انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی. ہم نے دین گروپ کے بارے میں کل آپ لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے کیسے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ان کے آباء و اجداد نے اپنا کردار ادا کیا اور آج ان کی نسل اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور ترقی کے لیے. آج ہم میاں محمد عبداللہ کا ذکر کریں گے جن کا تعلق سفائر گروپ سے ہے. جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیسے کیا اور ان کو کیسے یہ مقام حاصل ہوا کہ سفائر گروپ جو ان سے اتنا بڑا برانڈ بن گیا. سفائر گروپ کا نام میاں محمد عبداللہ نے نہیں رکھا، لیکن اسے بلندیوں پر لے جانے کا اعزاز انہی کے سر جاتا ہے. چنیوٹ سے ڈھاکہ کا سفر کا آغاز کیسے کیا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. میرے پردادا کا نام احمد دین تھا، لیکن ان کی عزت اور احترام اور اثر و رسوخ کی وجہ سے لوگ انہیں بابا احمد دین کہتے تھے. یوں ہمارے خاندان بابے والے کے نام سے پکارے جانے لگا. بابا احمد دین ذمہ دارا کرتے تھے، لیکن لوگوں کی خدمت کا جذبہ انہیں ہر وقت بے چین رکھتا تھا. ایک بار ان کے مرشد نے ان سے غریبوں کے لیے کچھ رقم مانگی تو انہوں نے گھر کی ہر شے ان کو پیش کر دی. صوفی منش اور دریا دل بابا احمد دین مرشد نے انہیں گلے لگا لیا اور رزق میں فراخی کی دعا دی. میرے دادا حاجی محمد دین اپنے والد سے بہت مخلص تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ذمہ دارا سے گزارا مشکل ہے تو کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا. ادھر ادھر کچھ رقم فراہم کی اور گھر سے نکل پڑے. ہمارے شہر کے لوگ ان دنوں عموماً کلکتہ اور مدارس جاتے تھے، لیکن حاجی محمد دین نے ڈھاکہ کا رخ کیا. وہاں جا کر انہوں نے وہی کاروبار چنا جو چنیوٹی شیخوں کا پسندیدہ کاروبار تھا، یعنی کھالیں خریدنا. آہستہ آہستہ ان کے کاروبار میں اضافہ ہونے لگا اور انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا. ان دنوں بر صغیر میں چمڑے کی کوئی بڑی فیکٹری یا کارخانہ نہ تھا. کھالوں کو خریدنے کے بعد نمک لگا کر محفوظ کیا جاتا اور پھر بحری جہاز کے ذریعے بین الملک بھیج دیا جاتا. درآمد برآمد کا سارا کام چونکہ کلکتہ سے ہوتا تھا، اس لیے حاجی محمد دین نے ڈھاکہ سے کلکتہ جانے کا فیصلہ کیا. ایک بھائی کلکتہ، دوسرا ڈھاکہ، تیسرا چٹاگانگ، یہ تینوں باری باری کچھ وقت چنیوڑ گزارتے. یوں اہل خانہ نگہداشت کا فرض ادا کرتا. اب کلکتہ سے ڈھاکہ جانا اور کلکتہ سے چٹاگانگ جانا اور کلکتہ سے چنیوڑ جانا، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی محنت کا کام ہے. اور جنہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے، وہ لازمی سفر کرتے ہیں. کاروبار میں اضافہ ہوا تو انہوں نے دہلی، لکھنؤ، کانپور اور امرتسر میں اپنے ایجنٹ مقرر کر دیے. یوں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے کھالیں جمع ہوتی اور کلکتہ جاتی. کلکتہ سے یہ ساری ایکسپورٹ ہو جاتی. یوں میاں محمد دین بہت جلد خام چمڑے کے ہندوستان کے بڑے اور نامور ایکسپورٹر بن گئے. یہ سب بھائی محنت کے ساتھ ساتھ کفایت شعاری کے عادی تھے. جو بھی نفع ہوتا اس سے یا تو کلکتہ میں کوئی جائیداد خریدتے یا کاروبار میں لگا دیتے. میرے والد کا نام حافظ جمال الدین تھا. وہ حافظ قرآن تھے. ہر سال باقاعدگی سے تراویحیں پڑھاتے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ترقی میں انہی کی دعاؤں کا حصہ ہے. یہاں میں اپنے والد کا ذکر بھی ضرور کرنا چاہوں گا. فاطمہ بن بیگم، میں اپنی والدہ کا ذکر بھی ضرور کرنا چاہوں گا. فاطمہ بیگم نہایت ہی سادہ طبیعت، کم گو اور خوش اخلاق تھیں. دین کے ساتھ لگاؤ تھا. خیرات کا اہتمام کرتی. ہر وقت ان کے پاس ضرورت مند عورتیں موجود ہوتی تھیں. زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف یا اونچی بات نہیں کہی ہوگی. میں سمجھتا ہوں ہماری ترقی میں ان کی دعاؤں کا بے پناہ اثر ہے. ان کی وفات
1972 میں ہوئی اور 1947 تک ہمارے کاروبار ترقی کی منازل طے کرتا رہا۔ پاکستان بننے کے بعد میرے والد اپنے پسندیدہ شہر ڈھاکہ منتقل ہو گئے۔ ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ 2 بھائی ان سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ حاجی محمد دین کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ جون 1951 میں وہ بھی وفات پا گئے۔ 1951 میں والد کی وفات ہوئی تو میری عمر 14 سال تھی۔ میرے بڑے بھائی میاں عبدالشکور کی عمر 16 سال تھی۔ والد کی وفات کے بعد ان کے بھائیوں کا کاروبار الگ الگ ہو گیا۔ ہمارے لیے یہ مشکل وقت تھا۔ چمڑے کا کام بہت محنت طلب ہے۔ نو عمری کے بعد ہمارے پاس تجربے کی کمی تھی، لہٰذا ہم نے چمڑے کے کام کو چھوڑ کر ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان یارن کی ٹریڈنگ شروع کر دی۔ مختلف کام ہونے کے باوجود کوئی زیادہ دقت نہ ہوئی۔ اسی دوران ہمارے والد کے ایک بھائی کی اولاد نے کراچی میں ٹیکسٹائل مل لگائی۔ ان کی دعوت پر ہم بھی ان کے حصے دار بن گئے۔ ہمیں اپنے کاروبار کے افق پر ایک نئی منزل تعمیر ہوتی ہوئی نظر آئی۔ 1960 تک ہمارے یارن کا کاروبار بھی مستحکم ہو چکا تھا۔ اب مشرقی پاکستان میں پہلی ٹیکسٹائل مل لگائی اور کیسے لگائی، کتنی محنت لگی، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ انہی دنوں میں ہمیں کھلنے کے قریب جیسور میں سپننگ مل لائسنس مل گیا اور ہم ایک نئے عزم لے کر ڈھاکہ سے جیسور روانہ ہوئے۔ جیسور ایک خوبصورت علاقہ تھا۔ اس کی خوبصورت یادیں ابھی بھی میری زندگی کا حصہ ہیں۔ سبزہ، ہریالی، دریا اور دھان کی خوشبو۔ میں PIA کے جہاز پر بیٹھا اور جیسور جا پہنچا۔ زمین کی خریداری کے لیے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کا رخ کیا تو وہاں ایک نوجوان CSP سے ملاقات ہوئی جس کا نام حسن ظہیر تھا۔ حسن ظہیر بعد میں پاکستان کا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بھی بنا۔ اس نے ہمیں زمین کی خریداری میں مدد کی اور یوں 1961 میں ہم نے جیسور میں پہلی سپننگ مل لگائی اور میرے شوق اور جوش جذبے کی انتہا نہ تھی۔ میں سارا دن ساری کی ساری رات کام کرتا۔ دفتر ہی میں میرا اوڑھنا بچھونا تھا۔ رہائش مل کے اندر تھی۔ مجھے بنگال سے بہت محبت تھی۔ میں نے ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ میرے تعلقات اور مراسم بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھے۔ ہم چنیوٹ اور مغربی پاکستان کو بھولنے لگے تھے کہ اچانک بنگالی قومیت کی ہوا چلنے لگی۔ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ ہمارے مستقبل کیا ہوگا۔ اسی دوران ہم ڈھاکہ میں ایک اور سپننگ مل خرید چکے تھے اور ہم نے عزیز و قارب سے مشورہ کیا کہ مغربی پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کا فیصلہ کر لیا۔ یوں 1966 میں ہم نے بھاولپور میں بھی ایک سپننگ مل لگائی۔ اسی دوران بنگال میں سیاسی حالات نے کروٹ بدلی۔ نفرت اور تعصب کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ہمارے کاروبار کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں۔ ایک نسل کی محنت تعصب کی نظر ہونے لگی اور بالآخر ہم دل پر بوجھ رکھ کے 1960 میں کراچی پہنچ گئے۔ اب کراچی پہنچے اور پاکستان کے اندر ہمارا زندگی کا سفر کا کاروباری زندگی کا سفر کا آغاز ہوا۔ تو ہم اب اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیسے آغاز ہوا۔ کراچی آنے کے بعد ہمیں کاروبار کے نئے راستے تلاش کرنا پڑے۔ 1961 میں ہم نے کوئٹہ سندھ میں ایک ٹیکسٹائل مل خریدی جس کا نام سفائر ٹیکسٹائل مل تھا۔ ہمیں یہ نام اچھا لگا۔ یہی نام بعد میں ہماری پہچان بن گیا۔ مشرقی پاکستان کے سقوط کے بعد ہمارا سب کچھ وہیں رہ گیا، لیکن ہم نے اس نقصان کو بھلا کر ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ کاروباری شخص اگر نقصان کو دکھ بنا لے تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ کی رحمت ہم پر سایہ فگن رہی اور آج سفائر گروپ ٹیکسٹائل کی دنیا میں ایک بڑا مقام رکھتا ہے۔ سپننگ اور ویونگ، گارمنٹس اور ریٹیل، اب ہم تمام کام کرتے ہیں۔ ہم نے پاور ونڈ انرجی میں اپنا سرمایہ کاری کا آغاز کیا۔ لیدر کا کام ہم نے 1953 میں چھوڑ دیا تھا اور اس کام کے لیے جو فہم و تجربہ درکار ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ ہم نے بھاری پتھر کو اٹھانا مناسب سمجھا۔ اس دوران
اپنے چاروں بیٹوں شاہد، ندیم، عامر اور یوسف کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور 1982 کے بعد یکے بعد دیکھے وہ چاروں بھی ایک ایک کر کے میرے کاروبار میں شامل ہوتے رہے۔ انہوں نے کاروبار کو وسعت دینے میں میرا ہاتھ بٹایا اور صفائی گروپ کی عظیم روایت اور ساکھ کو برقرار رکھا۔ اب ان کے زبانی ایک ایسا واقعہ ہے جو کبھی ناقابل فراموش نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کیا ایسا واقعہ تھا جو انہوں نے اپنے انٹرویو کے دوران بتایا۔ ہمارے بزرگوں کی کامیابی کی ایک وجہ خوف خدا ہے۔ ہم باقاعدہ حساب کرنے کے بعد زکوٰۃ کا مکمل تخمینہ لگاتے تھے، ادائیگی میں کوئی کمی نہ ہونے دیتے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ منشی رکھا ہوا تھا۔ جب مشرق پاکستان میں ہمارے کاروبار عروج پر تھا تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ڈھاکہ سے ایک بار کھالوں اور چمڑے کی بہت بڑی کھیپ کے ذریعے چٹاگانگ جا رہی تھی۔ میرے دادے کو اطلاع ملی کہ یہ جہاز ایک حادثے کے بعد پانی میں ڈوب گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ ہر طرف افسردگی چھانے لگی۔ دادا نے فوراً منشی کو بلایا اور کھاتوں کا معائنہ شروع کر دیا۔ کچھ وقت کھاتے دیکھتے رہے، پھر بڑے اطمینان سے کہنے لگے ہمارا اتنا بڑا نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ منشی نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے میں نے تمام بہی کھاتے دیکھ لیے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کی ایک ایک پائی ادا کر رکھی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں دوبارہ اطلاع ملی کہ جہاز ڈوب گیا، لیکن اس پر لدا ہوا سارا کا سارا مال بچ گیا۔ دادا نے اس واقعے کو دہراتے اور زکوٰۃ سے بڑی انشورنس اور کوئی نہیں۔ کیا بات ہے! یعنی کہ آپ اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے کاموں میں لگ جائے گا۔ اب ان کی چنیوٹ سے کیا محبت تھی ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی شیخ ہیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کی چنیوٹ سے جو محبت ہے نا وہ ہمیشہ کے ایک زندہ دل ہے، اور ہمیشہ جو سا وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی محبت چنیوٹ کے ساتھ کیا تھی۔ چنیوٹ میں ہم محلہ ڈھگی پار پہ رہتے تھے۔ گو میرا بچپن زیادہ تر ڈھاکہ میں گزرا، لیکن گھر محلے کی یادیں ابھی بھی میرے ساتھ ہیں۔ دوستوں کے ساتھ کھیلنا، شام ڈھلے جلدی گھر آنا۔ میں نے اپنی زندگی میں دو عالمیے بھی دیکھے۔ اب ایک جب پاکستان بنتے وقت آبادی کی نقل و مکل ہو رہی تھی، اور دوسرا اس وقت جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہو رہے تھے۔ پہلی بار انسان نے مذہب کا بہانہ بنا کر خون بہایا، دوسری بار زبان اور قومیت کا نعرہ لگا کر خون کی ہولیاں کھیلی گئیں۔ میرے کانوں میں ابھی تک ان دونوں المیوں کی بات گونجتی ہے۔ کچھ لوگوں کی کامیابی کا سفر ذاتی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی یہ ڈرائیو کسی کامیابی دیکھ کر ملتی ہے۔ جب ہمارے دادوں کو کامیابی ملی تو بڑے عزیز و اقارب اور شیخ برادری کے دوسرے لوگوں کو بھی ایک رستہ نظر آیا۔ ان دنوں چنیوڑ کے کئی لوگ یہ بات کہتے تھے کہ بابا محمد دین کاروبار میں پیسے بنا گیا تو ہم کیوں نہ بنائیں۔ یوں ہماری برادری کے لوگ پوریاں بستر باندھتے چنیوڑ سے نکل کھڑے ہوتے، بیسیوں لوگ فٹ پاتھ پر سوئے، پھر شاندار محلوں تک جا پہنچے۔ شاید یہ سب چنیوڑ اور ڈہگی پارک کی مٹی کا فیض ہے، یا پھر اللہ کا کرم جو جسے چاہے آفتاب بنا دے۔ چنوٹی شیخ برادری نے جہاں محنت کو اپنا شعار بنایا، وہیں محنت کے ثمر یعنی دولت کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا۔ ہم معاشرے کو چار طرف سے وسائل لٹاتے ہیں۔ پھر پہلا طریقہ ٹیکس اور حکومت کے واجبات ہیں، دوسرا خاطر خواہ خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، تیسرا طریقہ انفرادی عطیات، اور چوتھا طریقہ فیاضی ہے، جس کے لیے میرے اہل خانہ نے سفائر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا ہے۔ ہم عبداللہ فاؤنڈیشن کو
ایک مستقل وقف کی شکل میں دیکھ کر سماجی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دادا، میرے پردادا نے اسلامیہ ہائی سکول چنیوڑ کی تعمیر میں حصہ لیا، اور ہم اس روایت کو اور آگے بڑھائیں گے اور اپنے کاروبار، اپنے اہم میں کامیابی، خوشحالی میں دوسروں کو شریک کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ادارے کو 20,000 سے زیادہ ملازم ہیں۔ ہمیں اپنے خاندان کا فرض لگتے ہیں، ان کی بہتری اور ان کی فلاح کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ میاں عبداللہ سے گفتگو کے دوران ان کے 2 بیٹے ندیم عبداللہ اور یوسف عبداللہ بھی شریک ہو گئے۔ وہ دونوں بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کاروبار کو جدید خطوط پر آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا سفائر کی کامیابی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ پاکستان کے مستقبل پر ان کا بے پایا اعتماد ہے۔ ہم جو کماتے ہیں اس مٹی پر انویسٹ کرتے ہیں۔ اس انویسٹمنٹ کا رخ صرف تجارت پر نہیں بلکہ ریئل ایسٹس پر ہے۔ ہماری نسل ضرورت کے بغیر ایک لمحہ بھی بیرون ملک نہیں گزارتی۔ انہیں احساس ہے پاکستان میں امکانات کا ایک وسیع میدان موجود ہے۔ پچھلے طویل عرصے سے کوئی برس ایسا نہیں گزرا کہ ہم نے اس برس کو کوئی نیا منصوبہ نہ شروع کیا ہو۔ ندیم اور یوسف کا کہنا تھا کامیابی کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ ہم بنیادی تعلیم لینے کے فوراً بعد کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ یوں زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ بھی شاید کوئی نفسیاتی نکتہ ہے۔ کاروبار کے بعد ذمہ داری بڑھنے لگتی ہے، انسان کی سوچ منتشر ہوتی۔ انسان اس وقت بھی ترقی کرتا ہے جب اس کے پاس بہت زیادہ چوائس نہ ہو۔ ہمارے بزرگ جب چنیوڑ سے نکلے تو ان کے پاس کوئی اور چوائس نہ تھی سوائے کاروبار کے اور سوائے آگے بڑھنے کے۔ یہی صورتحال پاکستان بننے کے بعد تھی۔ جب یہ صورت سقوط ڈھاکہ کے بعد بھی سامنے آئی۔ کاروبار میں اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان خود پر یقین اور اعتماد میں ہو۔ اب انہوں نے ایک ہاسپٹل کے پر بھی کام کیا۔ جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ایک ہاسپٹل کے لیے اپنی زندگی کا ایک حصہ وقف کیا۔ میاں عبداللہ کا کہنا تھا کہ ایک بار کلکتہ کے بہت سے لوگ میرے دادا کے پاس آئے اور مسلمانوں کے لیے ایک ہسپتال بنانے کی تجویز دی۔ اس کے لیے عطیہ مانگا۔ میرے دادا نے اسی وقت اپنی ملکیت کی ایک عمارت جو ایک بہت بڑی شاہراہ پر واقع تھی ان کے حوالے کی، اور اس عمارت میں اسلامیہ ہسپتال قائم ہوا جو بعد میں کافی وسعت اختیار کر گیا۔ 1940 کی بات ہے۔ کلکتہ کا اسلامیہ ہسپتال آج بھی غریبوں کے علاج کے لیے مخصوص ہے۔ اس ہسپتال کا ایک بڑا اعزاز یہ تھا کہ قائد اعظم نے بھی ایک بار اس کا دورہ کیا۔ ہسپتال کے صدر دروازے پر حاجی محمد دین کے نام سے تختی ابھی تک موجود ہے۔ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے عزیز و اقارب اور اس کے اولاد بھی اس کے نیک کاموں کو بھلا دیتی ہے، لیکن نیکی کی تختی کہیں نہ کہیں لگی رہتی ہے۔ اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ حاجی محمد دین اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کے نام کی یہ نیکی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ اور مستقبل کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا سوچ تھی ہم جانتے ہیں۔ ہمارے بچے محنت کے عادی تو ہیں، ساتھ ہی پروفیشنلزم کی بہترین مثال بھی ہیں۔ کاروبار کو چاند لگاتے ہیں اپنی محنت کے ذریعے، اور نئی نسل ہماری روایت رقدار کی امین بھی ہے۔ مجھے پورا اعتماد ہے ہمارے کام کو اور آگے بڑھائیں گے۔ محنت، پروفیشنلزم اور روایت سے محبت، یہی چیزیں ہمارے کاروبار کو زندہ رکھ سکتی ہیں۔ برصغیر میں عام مسلمان کاروبار کی طرف زیادہ راغب نہ تھے۔ یہ سب آزادی کے بعد شروع ہوا۔ کاروبار میں اصول اور روایات مستحکم ہونے میں وقت لگتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صرف ہم ہی نہیں، پاکستان کے بہت سے لوگ بہت آگے جائیں گے، کیونکہ یہاں امکانات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو میرا یہ سارا کا سارا لیسن دینے کا مقصد، یہ آج کا اسپیچ کرنے کا مقصد، یہ آپ کو واقعہ سننے کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی میرے بھائی، میرے دوست جو انجینئرز، ڈاکٹر بن گئے ہیں،
خدا را آپ لوگ نوکریوں کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنا اپنا کاروبار کریں، یقین جانیں یہ اقبال کی جو بات ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو اگر ہم سب اپنا اپنا چھوٹا چھوٹا بزنس کریں گے، وہ کل انشاءاللہ تعالیٰ صفائی گروپ کی طرح، ڈن گروپ کی طرح، ایک بہت بڑی مثال ہے ڈن گروپ کی طرح وہ بڑھ جائے گا، اور ایک دن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی جی ڈی پی کو بھی اسٹرانگ کر لیں گے، کیونکہ ہمیں باہر سے کچھ منگوانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، اور بزنس مین کمیونٹی پاکستانی زندہ باد.